جی بلال صاحب، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے گزشتہ روز یہ کہا پارلیمنٹ میں، بلکہ آپ کے اور بھی وزراء نے ذکر کیا، ویلکم کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اگر مذاکرات کی آفر آئی ہے یا بات ہو رہی ہے. بٹ رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے یا حکومت اور اپوزیشن میں گفتگو نہیں ہوگی تو سسٹم آگے نہیں چلے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفہ صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے کل جو ہمارا سیشن ہوا قومی اسمبلی کا، اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک خوشائند بات ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ ہماری طرف سے یہ جو ایک بات کی جاتی ہے کہ ہم کوئی نیت نہیں رکھتے، اس کی تو بالکل کر نفی ہوئی. شیر افضل مروت صاحب نے جب ریلیٹیولی مناسب بات کی، فار وانس کوئی ریزنیبل بات آئی، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہماری فرنٹ رو سے سینئر لوگوں نے، خواجہ آصف صاحب نے، ڈیفنس منسٹر ہیں، پارلیمنٹری لیڈر ہیں ہمارے، رانا ثناء اللہ صاحب ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں، ہمارے سینئر پارٹی ممبر ہیں، تو انہوں نے کتنے اس کے خیر مقدم کیا، بلکہ کہا کہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے. اور انہوں نے صرف یہ تجویز دی ایز اے نیکسٹ اسٹیپ کہ اگر آپ اس بارے میں سیریس ہیں تو آپ کی جو کمیٹی ہے وہ ہمیں اگر ڈائریکٹلی اپروچ کرنے کو کسی وجہ سے کتراتی ہے، آپ اسپیکر صاحب کا آفس وہاں پہ اپروچ کر لیں اور آپ بتائیے کہ آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اگر یہ بھی بتانا چاہیں تو بتا دیں کس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو ہم سیریسلی پھر اس چیز کو آگے لے کے چلنا دیکھ سکتے ہیں. اب مگر گزارش یہ ہے کہ اب مروت صاحب نے یہ بات تو کی، اس کو آپ نے دیکھا کہ کتنے پازیٹیو طریقے سے رسپونڈ بھی کیا گیا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جتنے منہ ہیں اتنی باتیں، اور مروت صاحب تو اس کمیٹی کے ممبر بھی نہیں ہیں. ہیونگ سیڈ دس، اگر وہی رویہ ان کی کمیٹی اپناتی ہے، اپروچ کرتی ہے، تو آئی ایم شیور کہ ڈسکشن تو ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. سر اگر بٹ یہ میں پوچھوں کہ آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کو انیشیٹو لینا چاہیے اس بات پہ، وچ از فائن، بٹ کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ حکومت جو ہے اس کو یہ ضروری نظر نہیں آتا، بٹ آف کورس بیکاز اٹس دا گورنمنٹ اینڈ یو نو حکومت کو بڑا دل کرنا پڑتا ہے، تو اگر اپوزیشن مذاکرات مانگ رہی ہے تو مذاکرات کر لیتے ہیں. جی دیکھیے، ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ بات چیت کے لیے دروازے کھلے میں ہیں. ایز سچ دیکھیے ان کے مطالبات ہیں نا، جو میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں جی ہمارے یہ 2-3 مطالبات ہیں، جس سے میں ذاتی طور پہ ہر چیز سے اگری بھی نہیں کرتا. بہرحال بات ابھی یہ ہو رہی ہے کہ ڈسکشنز کا آغاز ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے. انہوں نے ابھی تک صرف یہ کہا ہے آ کے میڈیا پہ کہ جی خان صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے، اور وہ کمیٹی انسانوں اور فرشتوں دونوں سے بات کرنے کو تیار ہے، جس نے بات کرنی آ کے کرنا. یہ سنجیدہ طریقہ کار نہیں ہے. ہم نے صرف آپ سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں آپ اپروچ کریں. اور آپ نے ابھی اسپیکر صاحب کا بھی بیان چلایا، اسپیکر صاحب نے بار بار پچھلے 8-9 یا 10 ماہ میں اپنی نیوٹرلٹی کا اظہار کیا ہے، اور اس کے اوپر اعتماد اپوزیشن بھی فرینکلی آپ کے پاس پبلک گواہیاں ان کی وہ کرتی ہے، اینڈ دے آر کمفرٹیبل. اینڈ آئی سی دیم اینڈ آئی میٹ اپوزیشن کے ممبر اسپیکر صاحب کے چیمبر میں آل دا ٹائم، بیکاز اسپیکر آفس میں اپوزیشن اور ٹریجری دونوں کے ممبران فار دا بزنس آف دا ہاؤس آتے ہیں، تو یقیناً وہاں پہ بات چیت چل سکتی ہے. مگر دیکھیے مروت صاحب تو اس کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں، مگر علی امین گنڈا پور صاحب جو 2 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب ہمیں پرامن ہونے کا نہ کہیں، اب ہم مسئلہ لے کے جائیں گے اور دیکھے گا کون بھاگے گا، وہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں. تو اسی لیے ہمارے سکپٹسزم میرے خیال سے تو جسٹیفائڈ ہے. نان دا لیس ہم بالکل دروازے بند نہیں کر رہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیٹی اگر اس طریقے سے اپروچ کرتی ہے، یقیناً پھر دیکھا جا سکتا ہے کس چیز پہ بات ہو سکتی ہے. ہم ان کو بطور اپوزیشن ان کا ایک کردار تسلیم کرتے ہیں، اور قومی ایشوز اینڈ وٹ ایور ایجنڈا از دیٹ کین بی ڈسکسڈ ان دیٹ سیٹنگ.